یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی تقریر کا سارانش یہ ہے کہ ویرتھ کی باتیں کرنے کے بجائے چپ رہنا چاہیے، کیونکہ خاموشی انسان کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے اور زیادہ بولنا سمجھداری کی کمی کو درشاتا ہے۔ مفتی صاحب اس وشے پر وستار سے چرچا کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، ہر وقت باتیں باتیں باتیں، یہ بھی عقل کی کمی کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان میچور ہوتا رہتا ہے اس میں خاموشی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل خاموش، کوئی ضرورت کی بات ہوگی تو کرے گا، چپ بیٹھا رہے گا، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، ان کی آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی، جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے تو بسا اوقات پوری مجلس میں خاموش رہتے، آتے نیچے آ کے بیٹھ جاتے، بیٹھ کے سب کو ایک نظر دیکھتے، تھوڑا سا مسکراتے، اس کے بعد چپ، کیونکہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کرنے کی تو چپ بیٹھیں، اس لیے کہ کوئی اہم بات آ ہی نہیں رہی، جب تک کوئی اہم نہیں ہے تو پوچھنی نہیں ہے۔ اب یہ کیا کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا، فلانا کیا کھایا، یا تو دیکھو کوئی بیٹھا ہی گپ شپ کے لیے ہو، وہ تو محفل سجائی ہی گپ شپ کے لیے گئے ہیں نا، اس میں تو ٹھیک ہے۔ نارملی انسان جتنا خاموش ہوگا اکثر یہ اس کے ذہین ہونے کی علامت ہے کہ یہ میچور ہے، سمجھدار ہے۔ بلا وجہ بولتے رہنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی عقل کامل نہیں ہے۔ ویسے جب بات چیت کریں نا تو آفس میں ریزرو رہا کریں، بلا وجہ بات چیت چپ کر کے بیٹھو، بھائی یہاں کام کی بات ہے تو کرو، نہیں تو پہلی گلی سے نکلو۔ اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے، بہت معذرت، کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی، بہت لمبی۔ مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے، سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں۔ عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی، اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی، جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، جذبات۔ ہمارے ایک دوست تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت تھے اور بہت بڑے عالم تھے، 24 گھنٹے مصروف، میں نے کبھی ان کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹائم ضائع کرتے ہوں، کوئی گپ شپ نہیں کسی سے، جامعۃ الرشید میں آتے، اپنا حساب کتاب سے جو ان کے جس کام کا ٹائم ہے اس میں مصروف رہتے، کوئی فالتو بات نہیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا، ان کو اپنے معمولات بتائے، اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاءاللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں مشغول ہیں۔ کہہ رہے انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم کہاں ہے، خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا، بیگم کا ٹائم کہاں ہے، اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں؟ کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے، تو اس میں بیگم کا ٹائم کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لیے میں نے الگ سے کوئی ٹائم رکھا ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت نے تنبیہ کی کہ دین، آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں، تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ تو خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے بھی ناک پہ مکھی بٹھا کر